الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء عليم وقال جل وعلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم صدق اللہ العظیم۔ پچھلی نشست میں ہم نے حقیقت و اقسام شرک کے موضوع پر 5 تمہیدی باتیں نوٹ کی تھیں، اور اس کے بعد جو بدترین اور عریاں ترین شرک ہے اور جو اللہ کے نزدیک مبغوض ترین شرک ہے، شرک فی الذات، اس کی ایک قسم جو عریاں تر ہے، مبغوض تر ہے، اور بدقسمتی سے، اور جس کو آئرنی آف فیٹ کہا جائے گا کہ قسمت کی عجیب ستم ظریفی ہے کہ وہ عریاں تر اور بدتر شرک جو ہے پیدا ہوا ان قوموں میں کہ جو انبیاء کرام کی امتوں کی حیثیت رکھتی ہیں، یا یہ کہ کم سے کم اپنے آپ کو ان کی طرف منسوب کرتی ہیں۔ اب آئیے، یہ شرک فی الذات کی دوسری صورت وہ ہے جو فلسفیانہ مذاہب میں پیدا ہوئی۔ مذاہب کی یہ تقسیم ذہن میں رکھیے، ایک ریویلڈ ریلیجنز ہیں جن کی بنیاد ہے الہامی کتابوں پر، وہ کتابیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئیں، اور کچھ مذاہب وہ ہیں کہ جن کی اصل بنیاد جو ہے وہ فکر اور فلسفہ ہے۔ حکماء کے مذاہب، فلسفیوں کے جو بھی ان کے غور و فکر کے نتائج تھے، انہیں عقائد کی شکل دے کر اس کی بنیاد پر مذاہب مرتب کیے گئے۔ اور یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے کہ اصل میں انڈو چائنا کا علاقہ جو ہے یہ فلسفیانہ مذاہب کی سب سے بڑی آماج گاہ ہے پوری دنیا میں۔ فلسفہ تو یونان میں بھی پیدا ہوا، لیکن وہاں فلسفے نے مذہب کی شکل اختیار نہیں کی۔ یہ جو ہند چینی کا علاقہ، ہندوستان اور چین اور اس کے درمیان کا وہ انڈو چائنا، یہ علاقہ ہے جس میں کہ فلسفیانہ مذاہب پیدا ہوئے ہیں۔ چنانچہ ہندو مت جو کوئی ایک مذہب نہیں ہے، اس میں بہت سے مذاہب ہیں، بہت سی صورتیں ہیں، بہت سے مختلف اعتقادات، بلکہ مختلف ہی نہیں متضاد اعتقادات جو ہیں ان پر مبنی مذاہب ہیں جن کے مجموعے کا نام ہندو مت ہے۔ اسی طرح بدھ مت، اگرچہ گوتم بدھ کے بارے میں ایک خیال یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے، لیکن بہرحال اس کو یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا، اور جو بھی تعلیم آج ان کی دنیا میں موجود ہے وہ بہرحال فلسفے کی بنیاد پر ہے۔ دعویٰ ان کا کوئی ثابت نہیں ہوتا کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اسی طرح کا معاملہ جین مت کا ہے۔ یہ 3 تو وہ ہیں بڑے بڑے مذاہب جو ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ پھر تاؤزم اور کنفیوشزم، یہ وہ ہے کہ جو چین اور انڈو چائنا کے علاقے میں ان مذاہب کا جو ہے وہ دور دورہ رہا ہے۔ ان مذاہب میں جو شرک آیا ہے اس کی بنیاد سمجھ لیجئے کہ وہ مسئلہ ہے کیا؟ مسئلہ ہے فلسفہ وجود کا مشکل ترین سوال، جس کو ربط حادث بالقدیم بھی کہا جاتا ہے ہمارے ہاں متکلمین کی اصطلاح میں۔ اللہ قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، یہ کائنات حادث ہے، پہلے نہیں تھی پھر وجود میں آ گئی۔ اب ان دونوں میں تعلق کیا ہے؟ ربط الحادث بالقدیم، یا اسی کو کہیے سادہ زبان میں خالق و مخلوق میں رشتہ کیا ہے؟ ان میں تعلق کی نوعیت کیا ہے، نسبت کیا ہے؟ اس مسئلے کو جو حل کیا گیا تو ایک تو آسان حل ہو گیا ان لوگوں کے نزدیک جو سنویت یا تثلیث کے قائل تھے۔ مثلا یہ کہ ہندو مذاہب میں وہ نظریات موجود ہیں کہ خدا بھی قدیم، مادہ بھی قدیم، دونوں قدیم ہیں۔ خدا نے مادے سے یہ مختلف شکلیں پیدا کر دی، خدا خالق ہو گیا، اور یہ مادے سے یہ مخلوقات پیدا ہو گئی۔ جیسے کہ لکڑی سے بڑھئی نے میز بنا دی، کرسی بنا دی، لکڑی پہلے تھی۔ بڑھئی جو ہے وہ لکڑی کی ابداع کرنے والا نہیں ہے، پیدا کرنے والا نہیں، لکڑی تو پہلے سے تھی۔
البتہ اس کی کاریگری اور صناعی یہ ہے کہ اس نے اس سے میز بنا دی. اسی طریقے سے لوہار نے لوہے سے پرات بنا دی، تلوار بنا دی. تو مادہ وہ بھی قدیم، خدا بھی قدیم، اور ان دونوں میں رشتہ کیا ہے؟ صانع اور مصنوع کا. اس نے بنایا ایک شے سے جو پہلے سے موجود تھی. یہ صنویت ہے. اس سے ذرا آگے جو تھوڑے سے اس میں روحانیت کے بھی قائل ہیں وہ تثلیث کے قائل ہیں. وہ تثلیث کیا ہے؟ تین قدیم ہستیاں ہیں، خدا بھی قدیم، روح بھی قدیم، مادہ بھی قدیم. اب اگر آپ تعدد قدماء کو مان لیں، دو یا تین کو، تو معاملہ آسان ہے، آسانی سے آدمی تصور کر سکتا ہے. جیسے کمہار بیٹھ کر وہ مٹی کے ساتھ وہ گھڑا بناتا ہے، سراہی بناتا ہے، ٹھیک ہے، معلوم ہے چیز پہلے سے موجود ہے، مٹی موجود ہے، مادہ تخلیق پہلے سے ہے، بنا دیا اس سے، تو آسانی سے سمجھ میں آ گئی بات. اسی طریقے سے تین جنہوں نے مانے ان میں بھی آسانی ہو گئی. مصیبت وہاں آتی ہے جب ذہن انسانی یہاں پہنچتا ہے کہ یہ تو کوئی ایک ہی شے ہے، یہ سنویت کو تو ہم نہیں مانتے. توحید جو میں عرض کر چکا ہوں اس سے پہلے سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کے درس میں کہ یہ توحید تقاضائے فطرت ہے، تقاضائے عقل ہے. انسان چاروں ناچار جاتا ہے وہاں. جیسے اب آپ کو معلوم ہے کہ ہماری جو فزکس ہے، جو ہائر فزکس ہے، وہ ادھر دوڑ رہی ہے توحید کی طرف کہ مادہ تو ختم ہی ہو گیا، تحلیل ہو گئی، اب تو انرجی ہے، فورسز ہیں بنیادی طور پر. پہلے کبھی 4 ہوتی تھی، پھر 3 رہ گئی، اب 2 تک بات جا رہی ہے. ہوتے ہوتے وہ ایک ہی شکل رہ جائے گی. بنیادی جو انرجی کی صورت ہے، بنیادی فورس ایک ہی ہو، وہی توحید ہے. اب جو توحید کو مانتے ہیں وہ کیسے ویژولائز کریں کہ پھر یہ خدا نے یہ کائنات کہاں سے بنائی؟ اس کا ایک آسان ترین حل جو لوگوں نے تلاش کیا، خدا خود اس کائنات کی صورت میں ڈھل گیا، جزون یا کلن، کلیتن یا جزون. یعنی خدا ہی نے کائنات کی صورت اختیار کر لی. جیسے برف پگھل کر پانی بن جائے. اب آپ کہیں گے برف کہاں؟ بھائی پانی ہی تو ہے برف، اس کی بدلی ہوئی شکل ہے. اسی پانی کو آپ نے آگ دی، حرارت پہنچائی، وہ بھاپ بن گیا. اب آپ کہیں پانی کہاں ہے؟ یہی بھاپ جو ہے یہی پانی ہے. برف کہاں ہے؟ وہ برف بھی یہی ہے. یہ ہے پینتھیزم. پینتھیزم، پین سب کے لیے آتا ہے، تھیزم یہ مذہب کے لیے، عقیدے کے لیے. گویا کہ ہر شے خدا ہے. جب کائنات ہی نے یہ روپ دھار لیا ہے تو ہر شے خدا ہے. سورج بھی خدا، چاند بھی خدا، اور پرندے بھی، اور درندے بھی، اور چرندے بھی، اور درخت بھی، اور جھاڑیاں بھی، اور حشرات الارض بھی، اور سانپ بھی، اور بچھو، سب خدا. پینتھیزم. ایک تو یہ ہے شرک فی الذات کی بدترین صورت. یہ تو ہوا کہ کلی طور پر اللہ نے، خدا نے، اللہ نہیں آنا استعمال کرنا چاہیے اس لیے کہ یہ مذہبی، یہ جو فلسفیانہ مذاہب کی بات ہے جو ہم کر رہے ہیں، تو خدا نے ہی خود اس کائنات کی صورت اختیار کر. اچھا، اس کی شکل ایک یہ بھی ہو سکتی ہے خدا کے کسی حصے نے، جز نے یہ شکل اختیار کی. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ہندوؤں کے عقیدہ ہے کہ خدا کے سر سے تو برہمن پیدا ہوا، اور خدا کے بازوؤں سے راجپوت اور کھتری پیدا ہوئے، بازو شمشیر زن، اور خدا کے پیٹ سے اور یہ نچلے دھڑ سے جو ہے یہ ویش پیدا ہوئے جو کاروبار وغیرہ کرتے ہیں، اور خدا کے قدموں سے، پیروں سے یہ شودر پیدا ہوئے، سب سے گھٹیا. یہ گویا کہ انہی کی بدلی ہوئی صورتیں ہیں. بہرحال میں اس میں تفصیل میں نہیں جا رہا. ایک بات نوٹ کر لیجئے گا، پینتھیزم یا ہماوسٹ، اس کو وحدت الوجود سے کنفیوز نہ کیجئے. وہ تو انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں بات آئے گی. وحدت الوجود کیا ہے؟ وہ ایک مختلف شے ہے. وحدت الوجود مختلف شے ہے. پینتھیزم کی اس وقت بات ہماوسٹ، کہ خدا ہی نے کلی طور پر یا جزوی طور پر اس کائنات کا روپ دھار لیا. اسی کی ایک اور شکل بھی ان کے آتی ہے، اوتار کا عقیدہ، گاڈ انکارنیٹ، انکارنیشن. خدا نے کسی انسان کی صورت میں ظہور کر لیا. رام چندر جی اوتار ہے خدا کا، کرشن جی مہاراج اوتار ہے خدا کا، اور ان کے ہاں ہندوؤں میں 9 اوتار ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ بھی خدا ہی کی صورت ہے، لہذا خدا ہے. اسی میں ایک اور تھوڑا سا فرق ہے، حلول. خدا کسی کی ذات میں حل ہو گیا، حلول کر گیا، اس کی ذات میں گھل گیا. یہ ایک اور شکل ہے، گویا کہ وہ بھی خدا ہی کی شکل بن گئی. یہ مختلف صورتیں ہیں کہ جو فلسفیانہ مذاہب میں پیدا ہوئی ہیں، اگرچہ وہاں پر وحدت الوجود بھی ہے فلسفیانہ مذاہب میں ہی،
چنانچہ شنکر آچاریہ جو ہے وہ در حقیقت وحدت الوجود کا قائل ہے ہندوؤں میں، اور ان کے ہاں دوسرے اور فلسفی بھی ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ جو میں نے اس وقت بیان کیا ہے اس کو آپ وحدت الوجود کو علیحدہ رکھ دیجئے، اور پینتھیزم یا ہماوست یا گاڈ انکارنیٹ یا انکارنیشن، اوتار کا عقیدہ، حلول کا عقیدہ، یہ تین الفاظ یاد کر لیجئے تو ظاہر بات ہے کہ یہ شرک کی بڑی گھناؤنی صورتیں ہیں۔ اب جو بات مجھے عرض کرنی ہے اس شرک فی الذات کی بحث کے ضمیمے کے طور پر، اور یہ اہم ترین ضمیمہ ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے اس امت محمد پر، امت مسلمہ پر، علی صاحب الصلاۃ والسلام، بڑا کرم اس کا ہوا ہے، اس کی وجہ بھی میں بعد میں بیان کروں گا۔ یہ امت بحیثیت مجموعی اب تک اس نوع کے شرک سے محفوظ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اس امت کے مستند فرقوں میں کسی فرقے کے مستند عقائد میں ایسی کوئی بات شامل نہیں ہے کہ جس میں یہ شرک فی الذات کا معاملہ جو ہے پیدا ہو جائے، چاہے فلسفیانہ انداز میں اور چاہے وہ اس انداز میں کہ بیٹا یا بیٹی بنا دیا جائے۔ لیکن نوٹ کر لیجئے الفاظ، مستند فرقے، مسلم فرقے جو مسلمانوں کے ہیں، اور ان کے مستند عقائد جو ان کے اہل علم جو ہے بیان کرتے ہوں، جو ان کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہوں، اس کا معاملہ جو ہے ذرا برعکس ہو جاتا ہے جب واعظوں کی سطح پر بات آتی ہے، نعت گوؤں کی سطح پر بات آتی ہے، شاعروں کی سطح پر بات آتی ہے، عوام کا انعام کی سطح پر تب معاملہ مختلف ہو جائے گا۔ اس لیے میں نے الفاظ کو ایمفیسائز کر کے تاکید کے ساتھ ادا کیا ہے کہ مسلمانوں کے مسلمہ اور مستند فرقوں میں سے کسی فرقے کے مستند اور مسلمہ عقائد کی فہرست میں کوئی ایسی بات نہیں اللہ کے فضل و کرم سے کہ جس میں یہ شرک فی الذات کا کوئی شائبہ یا مشابہت پیدا ہو جائے۔ ہاں شاعروں کے ہاں موجود ہے، نعت کا شعر ہے، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، اور یہ غالباً میں نے اس کی تحقیق نہیں کی ہے، مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی کا شعر ہے، لیکن اس سے پہلے میں نے کبھی نام نہیں لیا تھا ان کا، بات اصولاً بیان کر دی تھی۔ آج نام خاص طور پر اس لیے لے رہا ہوں کہ ایک دوسری بات آپ کو بتانی ہے کہ مولانا محمود احمد رضوی جو اس لاہور میں اس بریلوی مکتب فکر کے بڑے اہم عالم دین ہیں اور ان کے سر خیل لوگوں میں سے ہیں، انہوں نے، میں اس مجلس میں موجود تھا جب یہ کہا، اعلان برات کیا کہ ہمارا عقیدہ اس شعر پر نہیں ہے، ہم اس شعر کو تسلیم نہیں کرتے۔ اب یعنی یہ کہ یہاں تک تو الفاظ ان کے ہیں، باقی میں تعبیر کر رہا ہوں کہ گویا کہ ایک شاعرانہ خیال آرائی ہے، ایک مبالغہ آرائی ہے۔ قرآن مجید نے بھی تو کہا ہے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ۔ تو یہ گویا کہ اسی کی ایک مثال ہے، یہ میری تعبیر ہے، لیکن انہوں نے اعلان برات کیا اس لیے کہ مسلمانوں میں اتحاد کیسے ہو اس موضوع پر روزنامہ پاکستان میں ایک فورم ہوا تھا، ایک پروگرام تھا، اس میں میں بھی گیا تھا، وہاں انہوں نے سب کے سامنے برسر عام یہ بات کہی کہ ہمارا اس پر عقیدہ نہیں، لیکن شاعری میں ہے۔ اسی طریقے سے مدینے کی مسجد میں منبر کے اوپر بغیر عین کا ایک عرب ہم نے دیکھا، اب عرب میں سے عین نکال دیے تو رب ہو گیا۔ اس کو کہتے ہیں ایہام، وہم پیدا کر دینا، ایک ابہام ہے، وہ ایک نقطے کے ساتھ ہوگا، دو نقطوں سے ایہام بنے گا، وہم پیدا کرنا، باب افعال وہم سے ایک خیال پیدا کر دینا، کہا بھی نہیں کچھ، لیکن یہ کہ ذہن کو ایک طرف جو ہے لگا دینا کہ وہ سمجھیں یہ ایک ہی بات ہے، رب جو ہے بس ایک ہی ہے، رب اور محمد ایک ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ۔ یہ در حقیقت یہ میں نے جیسا کہ عرض کیا ہے۔ اسی طرح احمد بے میم، احمد میں سے میم نکال دیجئے، کیا رہ گیا؟ احد، احد اللہ ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ یہ ایہام ہوتے ہیں، شاعری کی یہ صنعتیں ہیں کہ اس میں شاعر جو ہے ایک طرف اشارہ کر دیتا ہے پھر چھوڑ دیتا ہے، خود غور کرو، این قدر گفتیم باقی فکر کن، اب آگے خود جو ہے صغرا کبرا جوڑ لو۔ بہرحال یہ میں نے چند مثالیں دی ہیں، اور ہمارے ہاں بہرحال جب واعظ کھڑا ہوگا اور جب حضور کی مدح بیان کرے گا، جب اس کے اندر پھر وہ مبالغے سے کام لے گا، اس لیے کہ اس شرک فی الذات کی یہ صورت پیدا ہوتی ہے محبت اور عقیدت کے غلو کی وجہ سے۔ اسی لیے آیا ہے قرآن مجید میں یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین میں غلو سے کام مت